اچھا عثمان بھائی، ہم آپ سے وہ واقعہ سننا چاہیں گے جو آپ حضرت داتا علی حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے حوالے سے، ایک لاہور کے جو بزرگ تھے حسام الدین شاید ان کا نام تھا، کہ سننے میں آیا کہ داتا علی حجویری جو تھے وہ ان کی پارسائی سے بڑے متاثر تھے، اور وہ اتنے متاثر ہوئے کہ وہ ان سے ملنے کے لیے چلے گئے۔ اچھا، تو وہ جب ملنے گئے تو کہاں ملے، کیسے ملاقات ہوئی، اور پھر کیا ہوا، یہ واقعہ سارا ذرا بتائیے گا ہمیں۔ ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت علی بن عثمان الحجویری، یہ جس شخصیت کا نام ہے برصغیر پاک و ہند میں شاید ہی کوئی شخص ہوگا جو ان کو نہیں جانتا۔ نہیں، ہمارے بھی جانتے ہیں۔ ان کے زہد و ورع کا، ان کے تقویٰ کا، ان کی پارسائی کا ہر بندہ جو ہے وہ آج گواہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ شخصیت بھی کسی کی طرف سبحان اللہ جو ہے وہ جھکی ہے، کسی شخصیت کی ملاقات کا اس نے تقاضا کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ہمارے معاشرے میں آج کل نہیں ہے، آج کل جو میرا مرید ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، اس کے لیے جو کچھ ہوں وہ میں ہوں۔ جبکہ آپ اسلاف کو دیکھیں تو وہ جو اپنا حصہ ہوتا ہے وہ دینے کے بعد وہ خود دوسروں کے پاس بھیجتے تھے کہ تم فلاں بزرگ کے پاس جاؤ، تم فلاں بزرگ کے پاس جاؤ۔ جیسا کہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت ابو علی قلندر کے پاس بھیجا گیا حضرت میر خسرو کو، خواجہ نظام الدین اولیاء نے باقاعدہ فرمایا کہ تم ابو علی قلندر کے پاس بھی جاؤ، ان سے بھی ان کا اپنا حصہ جو ہے وہ لیا جائے۔ اسی طرح حضرت علی بن عثمان الحجویری جو ہیں یہ حضرت حسام الدین کی پارسائی سے بڑے متاثر تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک اور بھی چیز سامنے آتی ہے کہ انہوں نے اپنے زہد و ورع پہ بھروسہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، اس کو کافی نہیں سمجھا، کافی نہیں کہ میں جس مقام پر ہوں یہی کافی ہے، یعنی کہ انا کا مسئلہ نہیں بالکل نہیں۔ وہ حضرت حسام الدین کو جب انہوں نے دیکھا تو جو ہے ایک ملاقات کا شوق پیدا ہوا، اور رب العلا نے چلے ملاقات بھی کروائی۔ تو مختصراً یہ کہ انہوں نے پہلا سوال جو کیا حضرت حسام الدین سے وہ یہ ہے کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں، ٹھیک ہے، آپ مجھے کوئی تلقین کریں۔ ٹھیک ہے۔ تو حضرت حسام الدین نے جو پہلی تلقین یا پہلی نصیحت کے طور پر گفتگو فرمائی وہ یہ ہے کہ علی بن عثمان، تم لوگوں کی دل جوئی کیا کرو، سبحان اللہ، تم لوگوں کے ساتھ ایسی گفتگو کرو کہ تمہاری گفتگو کی وجہ سے وہ اپنا غم بھول جائیں، سبحان اللہ، وہ اپنی پریشانی بھول جائیں۔ یعنی آپ نے کہا کہ تم لوگوں کی خدمت میں لگے رہو۔ جتنا قریب اللہ تعالیٰ کی ذات کے یہ لوگوں کی خدمت کرتی ہے اور کوئی عمل نہیں کرتا، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کی دل جوئی کرو، لوگوں کی خدمت کرو، تم یقیناً اللہ کا قرب جو ہے وہ پالو گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا عثمان بھائی، یہ بڑی اہم بات اس واقعہ سے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ دو چیزیں کہ داتا علی حجویری کو یہ حکم فرمایا گیا کہ اگر تم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کی دل جوئی کرو، اور دوسرا لوگوں کی خدمت کرو۔ اور آج ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں اور لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو نام نہاد صوفی بنے ہوئے ہیں وہ لوگوں کی دل جوئی کی طرف تو آتے نہیں ہیں، وہ لوگوں کو برگلاتے ہیں اور اس طرح سے اپنے پاس اور شکنجے کے اندر جکڑ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے علاوہ تو کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے مثالیں بھی دیں کہ بہت سارے اولیاء جو تھے، صوفیاء جو تھے، وہ اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کی طرف لے کر جاتے تھے، یعنی کہ ان کے اندر آرا کا مسئلہ نہیں تھا، ان کے اندر لوگوں کو تقسیم کرنے کا مسئلہ نہیں تھا، لوگوں کو جوڑنے کا، یعنی کہ وہ عرفان حاصل کرنا انہوں نے وہ ان سے بھی کر سکتے ہیں، ان سے بھی کر سکتے ہیں، ان سے بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو رویہ یا ایک پریکٹیکلی اپروچ ہے صوفیاء کی جو ہمیں اپنے اسلاف کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے، تو میرے خیال میں یہی معاشرے کے اندر لوگوں کو باہم جوڑنے کا، لوگوں کے اندر ہمدردی، اخوت، بھائی چارے کو فروغ دینے کا سبب بنے۔ بالکل ایسے